ہم ٹیکنالوجی کے بغیر اپنی زندگی ایک دن تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے موبائل فونز، ہماری کاروں کا جی پی ایس سسٹم، ہمارے طیاروں کے نیویگیشن، سب کچھ الیکٹرونکس پر چلتا ہے۔ ہم ان چیزوں پر اتنے مختصر ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فطرت کو کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں ٹیکنالوجی، یہ الیکٹرونکس، یہ سگنلز اچانک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نام کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ ہے برمودا ٹرائنگل۔ بحر اوقیانوس کا یہ حصہ صدیوں سے سمندر اور طیاروں کے غائب ہونے کی وجہ سے بدنام ہے۔ لیکن سب سے خوفناک چیز ان غائب ہونے سے پہلے کے آخری لمحات ہے۔ زندہ بچ جانے والوں کی رپورٹ اور جہازوں کی آخری ریڈیو کالز میں ہمیشہ پایا جاتا ہے یا تو ان کے کمپس پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں یا ریڈیو کام نہیں کر رہا۔ پیلٹو نے الیکٹرونک فوگ کا ذکر کیا ہے، ایک عجیب دھند جو ان کے جہازوں کو گھیر لیتی ہے اور ان کے تمام الیکٹرونک سسٹم کو تباہ کر دیتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ موسم کی آلودگی یا متین گیس، لیکن اتنے سارے جہاز، اتنی الیکٹرونک ناکامیوں کو مخصوص اتفاق سے نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جو شاید برمودا ٹرائنگل سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ میکسیکو کے چاہباز صحرا میں زونا ڈیل ٹیلزبو کا علاقہ ہے۔ یہ نام ایسے ہی نہیں دیا گیا، جسے آپ اس علاقے کی حدود میں داخل ہوں گے آپ کا ریڈیو بند ہو جائے گا، آپ کے موبائل کے فون کے سگنل مکمل طور پر غائب ہو جائیں گے، باقی ٹاکیاں کام کرنا چھوڑ دے گی۔ یہ ایک ایسا ڈیڈ زون ہے جہاں کوئی ریڈیو لہر داخل یا باہر نہیں جا سکتی، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کمپس کی سوئی بھی شامل نہیں دکھائی دیتی، بے قابو گھومنے لگتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا میں پر اسرار قوت موجود ہے جو ہر قسم کی برقی لہروں جذب کر لیتی ہے۔ یہ جگہ 1970 میں اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہوئی جب سفید ریت سے چھوڑا گیا۔ اس سے بھی بڑی بات، امریکہ کا اتھینا ٹیسٹ راکٹ اچانک پھٹک گیا جو سب کو حیران کر گیا اور ہزاروں میل دور اس صحرا کے عین بیچ میں جا کر گرا۔ جب انجینئرز کی ٹیم اسے ڈھونڈنے پہنچی ان کے تمام موصلاتی نظام نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے بہت زیادہ مقناطیسی دھات ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ایک بنور ہے جہاں خلا سے آنے والی توانائی زمین سے ٹکراتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس صحرا میں آسمان سے گرنے والی الکا کی مقدار اتنی زیادہ ہے جو زمین کو مقناطیسی بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو آج کی ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔